بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام الطبراني في كتابه المعجم الصغير عن أبي عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نستحيي والحمد لله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اپنے یہ مخلص اور جان نثار ساتھی جن کا اخلاص، جن کی نیتیں اور جن کے اعمال، جن کا اخلاص، جن کی نیتیں اور جن کے اعمال، ان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے. ہم دنیا دار لوگ شاید اس بات کی گہرائی کو سمجھ نہ سکیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سورۃ الفتح آخری آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام، ان کے اعمال، ان کی نیتیں اور ان کے خلوص کی گواہی اللہ نے اس آیت میں دی ہے. اور اگر یہ آیت کریمہ اس کی تفصیل سے بیان کی جائے تو شاید ساری رات گزر جائے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. عرش والے نے ان کے متعلق کیا کہہ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو بھی نصیحتیں کیا کرتے تھے. تو جب وہ بات ان صحابہ کے لیے جو اپنے کردار، اپنے اخلاص، اپنے اعمال، اپنی نیتوں میں کامیاب ہیں، ان کے لیے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. انہی باتوں میں سے، انہی نصیحتوں میں سے اور انہی ارشادات عالیہ میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کو کیے، ایک یہ حدیث مبارک ہے جو ہم نے ابھی سنی ہے. حضرت ابو عبیدہ جو عبداللہ ابن مسعود صحابی کے بیٹے ہیں، وہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں. والد اپنے بیٹے سے روایت کر رہا ہے.
بیٹا اپنے والد سے روایت کر رہا ہے اور والد اللہ کے رسول سے اس حدیث کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں کہا، اے میرے صحابہ، اللہ سے اس طرح شرم کرو جس طرح شرم کرنے کا حق ہے، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، اور صحابہ جیسا با حیا اور صحابہ جیسا اللہ سے شرم رکھنے والے انبیاء اور رسولوں کے بعد دنیا میں آئے ہی نہیں اور نہ کسی نے آنا ہے۔ ان کی شرم، ان کی حیا، انہی میں حضرت عثمان ابن عفان ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ عثمان میرا وہ ساتھی ہے جس سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی شرم محسوس کرتے۔ یہ لوگ تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ سے شرم اس طرح کرو جس طرح شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، یقیناً ہم اللہ سے بڑی شرم کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا الحمدللہ، یعنی یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے شرم کرنے والے ہیں اور اس توفیق پر ہم اللہ کی حمد و ثنا و بیان کرتے ہیں، اس کی توفیق سے ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا بات کو سمجھانے والا، تفصیل بیان کرنے والا اور بہترین انداز میں دل دماغ تک پہنچانے والا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں۔ آپ نے پھر تفصیل سے سمجھایا کہ اللہ سے شرم کرنی کیسے ہے۔ آج کے دور میں جس میں شرم جتنی کم ہے اس کے لیے انگلش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بولڈ ہے، وہ اتنا بولڈ ہے، اور اس کو آج کل ایک میرٹ سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک خوبی سمجھی جاتی ہے، یعنی جتنا بے حیا ہے، شرم کم ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کہتے ہیں یہ زیادہ کامیاب ہونے والا ہے، بولڈنس، اور اس کے بعد آگے جو کچھ ہے آپ زیادہ بہتر جانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، جس نے اللہ سے شرم کرنی ہے ایسے جیسے شرم کرنے کا حق ہے تو وہ کیا کرے؟ 3 باتیں بتلائی۔ فرمایا اللہ سے شرم کرنی ہے اس طرح جس سے اس سے شرم کرنے کا حق ہے، تو ایسے کرنے والے کو چاہیے اپنے سر کی اور سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے، اپنی سوچ کی، اپنے فکر کی، اپنی خیالات کی۔ کتنی گہری بات ہے، اپنی سوچ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کیوں؟ جو میرے آپ کے اور انسانوں کے دماغ میں آتا ہے، اس کو جس کے دماغ میں آیا ہے وہی جانتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کون جانتا ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، فرمایا یقیناً انسان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا جب پیدا ہم نے کیا ہے، پھر وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ وسوسے، جو خیالات، جو افکار اس کے نفس کے اندر آتے ہیں انہیں ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور انسان
اگرچہ اسے ہم نظر نہیں آتے لیکن ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. تو فرمایا سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، اور اس میں سوچ، فکر، خیالات اور یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ زبان، یہ کان، یہ سارے سر کے اندر ہی آتے ہیں. ان کی حفاظت کرو. اور ان کی حفاظت کرنا کتنا مشکل کام ہے. مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ زمانہ جتنی ترقی کر رہا ہے ان کی حفاظت اتنی دشوار ہو رہی ہے. نگاہیں، کان، ناک، زبان، خیالات، اور یہ صرف یہاں سے لے کر یہ سر کے اوپر تک، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس چھوٹی سی حصے میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے کتنے شاہکار رکھ دیے ہیں، اور ایک ایک چیز جو ہے انسان ساری زندگی شکر کے باوجود ان کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. تو کیا کرو؟ ان کی حفاظت کرو. وہ دیکھو جس سے وہ راضی ہوتا ہے، وہ سنو جس سے وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہو جس سے اس کی رضا ملتی ہے، اور وہ سونگو جس کو سونگنے سے وہ خوش ہوتا ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی والبطن وما وعى. اب اگلی کس چیز کی حفاظت کرنی ہے؟ فرمایا چاہیے کہ اللہ سے جو صحیح معنوں میں شرم کرنا چاہتا ہے وہ اپنے پیٹ کی اور پیٹ میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے. پیٹ میں حلال کے سوا کچھ نہ جائے، حرام کا لقمہ نہ جائے، چھینا ہوا مال نہ جائے، لوٹی ہوئی وراثت وہ نہ جائے، کسی کے غصب کیے ہوئے پیسے وہ پیٹ میں نہ جائیں، دھوکے سے، فراڈ سے، چالاکی سے اکٹھے کیے ہوئے لقمے وہ پیٹ میں نہ جائیں. اور پیٹ، اس میں کیا کچھ ہے اور کس طرح انسان ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، انسان سوچے تو وفی انفسکم افلا تبصرون. تم اپنی جانوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا وہ کیسا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اس نے ہر چیز کمال مہارت سے پیدا کی. تیسری بات ارشاد فرمائی وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا. سر کا بھی خیال رکھا، پیٹ کا بھی خیال رکھا. اب اگلی بات کیا کرنی ہے؟ یہ سر نے، یہ پیٹ نے، اور پیٹ کے ساتھ جو کچھ ہے اس نے کتنی دیر رہنا ہے، کتنی دیر گزارا کرنا ہے؟ پہلے چہرہ صاف ستھرا خوبصورت چمکدار، عمر کے ساتھ جھریاں آ جاتی. پہلے پیٹ اندر ہے، سمارٹ ہے، عمر بڑھتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. پاؤں، ہاتھ بڑے مضبوط ہیں، قوا بڑے توانا ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا جو اللہ رب العالمین سے صحیح معنوں میں حیا رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ موت کو اور اپنے جسم کو گل جانا، اس کے جسم کا گل جانا اس کا خیال رکھے. موت اور اس کے بعد یہی سر، یہی پیٹ، اس کا گل جانا اس کو یاد رکھے. تو ہم یاد رکھتے ہیں یہ سر، یہ پیٹ جس کی پرورش کے لیے ہم ہر غلط کام کرتے ہیں، جب قبر میں ڈالے جائیں گے تو یہ کتنا وقت گزاریں گے سارا کچھ. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا جو آخرت چاہتا ہے، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، جو آخرت کو پانے میں صادق ہے، جو آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے.
دنیا کی زیب و زینت اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا کی زیب و زینت، اس کی خواہش، اور وہ خواہش جو شریعت کی حدود کو توڑتی ہے، وہی انسان کو ناجائز کاموں پہ مجبور کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو صفائی، ستھرائی، حسن و جمال، نعمتوں کا اظہار پسند ہے، لیکن کتنا پسند ہے جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ تو فرمایا جس نے آخرت کا ارادہ کیا اس نے دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دیا، اور فرمایا جس نے یہ سارا کچھ کیا، جس نے یہ سارا کچھ کیا، فرمایا اس نے اللہ سے شرم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کیسی بات کو سمجھایا ہے؟ جس نے یہ سارا کچھ کر لیا اس نے اللہ سے شرم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں اس حدیث مبارک میں سنی ہیں وہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری عادت، ہمارا وتیرہ، اور ہر طریقے سے ہماری سیرت بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا بنائے جو اللہ رب العالمین سے صحیح معنوں میں شرم و حیا کرنے والے ہیں۔ مولا کریم ہمیں ہمارے سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، پیٹ اور اس میں جو کچھ ہے اس کو صاف پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کو گلنے سڑنے کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔